السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میری ان بہن بھائیوں کے نام ہے جو حوادث دنیا کا شکار ہیں، اپنوں کے ہاتھوں، اپنوں کے لیے، اپنوں کی وجہ سے دکھ میں مبتلا ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں۔ وہ مسلمان کہ جو ایک جسم کی مانند تھے، جسم کے ایک حصے کو اگر سوئی چبھتی تو پورا جسم تکلیف سے، کرب سے بلبلا اٹھتا۔ آج اسلام کا رشتہ تو ہم اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے، خونی رشتے ہونے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کو نیچا گرانے میں، نیچا دکھانے میں، دکھ دینے میں، آنسو لانے میں، تکلیف دینے میں سبب اور وجہ بن رہے ہیں۔ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ خون سفید ہو چکا ہے؟ لیکن آج کی ویڈیو دکھ دینے والوں کے لیے نہیں بلکہ دکھ اٹھانے والوں کے لیے ہے، جو تکلیف میں مبتلا ہیں، جو دکھ میں مبتلا ہیں، اپنا آپ گرتا اور ختم ہوتا محسوس ہوتا ہے، اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہوتا ہے، کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا، تو یاد رکھیں ایسے ہی لوگوں کے لیے رب کا فرمان ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ گھبرائیں نہیں، اداس نہ ہوں، یہ تو دنیا کے رشتے ہیں، ان کی وجہ سے کیوں دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں؟ زمانہ بھر آپ کو نیچا دکھانے میں لگ جائے، اگر اللہ آپ کو اٹھانے والا بن جائے تو یہ سارے مل کر بھی آپ کو نیچا نہیں دکھا سکتے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، مغموم نہ ہو، دکھی نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ سورج اور چاند کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اگر جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے آپ اس کی روشنی پر غور کریں تو کیا روشنی ہوتی ہے اس کی اس وقت؟ بہت ہی ہلکی ہلکی ہلکی، اور حتیٰ کہ اندھیرا چھا جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلے دن وہ پوری طاقت، روشنی اور تیزی کے ساتھ پھر سے ابھرتا ہے۔ یاد رکھیے، جو جتنا کسی کو گرائے گا وہ اتنی طاقت، روشنی اور پاور بن کر ابھرے گا۔ یہ رب کا نظام ہے، جو جتنا ڈوبے گا، آخر ڈوبنے کے بعد ہی تو ابھرتا ہے سورج، آخر چھپ جانے کے بعد ہی تو نکلتا ہے چاند۔ دکھ اٹھانے والوں، اب پریشان ہونے والوں، اب پریشان نہ ہو، آپ سورج ہو، آپ چاند ہو، روشنی پھیلانے والے، اور جو آپ کو غروب کرنے کی، جو آپ کو ڈبانے میں لگا ہے، یاد رکھو جو جتنا ڈبائے گا، گہرائی میں پھینکے گا، اتنی ہی روشنی اور طاقت کے ساتھ آپ ابھرو گے۔ ڈوبنے والوں کو نہ دیکھو، نکالنے والے کو دیکھو۔ رب کا نظام ہے، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد، ہر غروب کے بعد طلوع، ہر تنگی کے بعد آسانی، ہر نیچے کے بعد اونچائی ہے۔ ان مع العسر یسرا، اگر ہر وقت آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں میسر ہوں تو مجھے بتائیے خوشی کا احساس ہی ختم ہو جائے گا، خوشی ہی نہیں لگے گی۔ خوشی تو تب خوشی محسوس ہوتی ہے جب بڑی تھکاوٹ کے بعد آپ کو آرام نصیب ہو، جب بڑے دکھوں کے بعد آپ کو مسکراہٹ نصیب ہو تو تب خوشی کا احساس محسوس ہوتا ہے۔ اگر آلویز کوئی ہیلدی ہے، ہر وقت، اسے تو بیماری کا معلوم ہی نہیں کہ بیماری میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی تنگی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی کوئی بیماری سے اٹھتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، تو وہ کتنی خوشی اور لائٹنس اپنے آپ میں محسوس کرتا ہے۔
تو یاد رکھیں تلک الایام نداولها بین الناس، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اپنا فوکس رب سے نہیں ہٹانا، آپ نے اپنے ارادوں کو نیچا نہیں ہونے دینا۔ ایک ہے جو ساری دنیا مل کر بھی آپ کو نیچا دکھا رہی ہے، آپ کو گرانے میں مصروف ہے، تو ایک ہے، کوئی ہے، اور وہ رب العالمین ہے، جو سورج کو غروب ہونے کے بعد طلوع بخشتا ہے، جو چاند کو چھپ جانے کے بعد نکالتا ہے، جو ہر تنگی کے بعد آسانی لاتا ہے، جو ہر ڈوبنے والے کو سہارا دیتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ہمیشہ کسی کو عروج نہیں اور ہمیشہ کسی کو زوال نہیں۔ زوال والو خوش ہو جاؤ کہ تمہارا کل عروج ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔